اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا مالک لا یزال رب العزت حاکم الحاکمین کے لیے خاص ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء آقا نامدار سرتاج انبیاء امام الہدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. مختصر حمد و صلات کے بعد یہ آج امت مسلمہ کے لیے خوشی کا دن ہے اور حکم ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر خوشی کا اظہار کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھائیں اور اچھے انداز میں وقت گزاریں، فضول خرچی سے بچیں، فضول خرچی سے اجتناب کریں. یہ دن خوشی منانے کا ہمیں حکم دیا گیا اس لیے کہ ہم گزشتہ مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کیا اور بہت سے اسلامی امور پر ہم عمل کرتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، سچ بولتے رہے اور ہاتھ و زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیتے رہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے رہے، مالی اور بدنی عبادت کرتے رہے، روزے کے پابند رہے، اللہ کے فرمان کے مطابق چلتے رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام ہوا. اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو کتنا لوگ ہیں وہ جنہوں نے رمضان کے نہ ان کو آنے کا علم ہوا نہ جانے کا فکر ہوا اور انہوں نے رمضان المبارک سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جوڑا، کوئی رابطہ نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا. یہ محض اللہ ہی کی توفیق ہے جس سے ہم نے اللہ کی فرائض، اللہ کی ذمہ داری کو ادا کیا. پھر یہاں ہمیں حکم ہے کہ عیدگاہ کی طرف آئیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں. ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور وہ اس طرح کہ راستے میں آتے جاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ زبان کو تازہ رکھیں اور بڑائی اور اللہ کی حمد کی صدائیں بلند کریں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ کرتے رہیں، آتے ہوئے کرتے آئے، جاتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و بڑائی کا ذکر کرتے جائیں. راستے میں بھی کچھ تبدیلی کر لیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع ہو کے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. اور یہ شکریہ اس طرح کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد خطبہ کے بعد اپنی انکساری اور عاجزی کے ساتھ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اے اللہ جیسے ہم نے رمضان المبارک میں تیرے ساتھ تعلق جوڑا، مالی اور بدنی عبادت کی، ہم نے تیرے قرآن کی تلاوت کی، اور آئندہ بھی اسی انداز کو جو رمضان میں جاری ساری رہا اور جاری ساری رکھیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایماندارو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس انداز کی زندگی بسر کرو، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرو، اس انداز کی زندگی بسر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، انسانوں کے حقوق جسمان بدنی اور مالی پورے طور پہ ادا کرو. اس حال میں ادا کرتے رہو جب تمہاری موت آئے تو اس وقت تم مسلمان ہو، فرما برداری کی حالت میں موت آ جائے.
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے۔ وہ کیسے آئے گی؟ وہ گناہ کرنے سے نہیں آئے گی، وہ حرام کھانے سے نہیں آئے گی، اللہ کی نافرمانی کرنے سے نہیں آئے گی، اللہ کے فرما بردار بنیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، مالی طور پر بھی بدنی طور پر بھی اسلام کے مطابق چلیں گے تو یقیناً جب موت کا وقت ہوگا تو اسلام کے مطابق موت ہوگی۔ اور یہی مقصد ہے زندگی کا، یہی زندگی کامیاب زندگی ہے، یہی وہ زندگی ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام ہوں گے، اللہ کی طرف سے شاباش ہوگی، فرشتے سلام کہیں گے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح جس طرح رمضان المبارک میں تقوی کو اختیار کیا اور آئندہ زندگی میں بھی اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ آئندہ بھی ہمیں تقوی کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو، اے مجھے ماننے والے، اے مجھے وحدہ لا شریک ماننے والے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے، میری ذات اور صفات میں مجھے یکتا سمجھنے والے، میرے ساتھ تعلق جوڑنے والے، میں تمہیں ایک خطاب کرتا ہوں، میرا خطاب سنو۔ لوگوں کے خطاب سنتے ہو، عمل کرتے ہو، بڑے لوگوں کے خطاب سنتے ہو، عمل کرتے ہو، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، میں تمہیں روزی دینے والا ہوں، تمہاری بیماریاں دور کرنے والا، تمہاری پریشانیاں دور کرنے والا، میری بات تو سن لو، میں تمہیں خطاب کر رہا ہوں، میں اللہ، میں خالق اور مالک تم سے بات کر رہا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، تمہیں خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا خطاب ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میرے سے ڈرو۔ کیا معنی ڈرنے کا؟ جو میں کہوں وہ کرو، جس سے روکوں باز آ جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، معاشرے میں ایمان کا اظہار کرو، ایمان کی خوشبو پھیلاؤ، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کرو، سچی بات کرو، خلاف شرع بات نہ ہو، وعدہ کرو پورا کرو، عہد کرو پورا کرو، سچی بات کرو، قرآن سنت کے خلاف بات نہ کرو، وقولوا قولا سدیدا، جو بات کرو صحیح بات کرو، سچی بات کرو، وعدے پورے کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ غداری نہ کرو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو۔ مختصر انداز میں بات ہو رہی ہے، وقولوا قولا سدیدا، یہ کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، میرا خطاب ہے، میرا فرمان ہے۔ اللہ سے ڈرو، ڈرنے کا معنی بتا دیا، جو میں کہوں وہ کرو، جس سے روکوں باز آ جاؤ، اور زبان کا استعمال اچھے انداز میں کرو۔ قولوا قولا سدیدا، اللہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کا صلہ کیا دے گا؟ اللہ اس کا ثمرہ کیا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے تم مجھے پیارے ہو، میں نے پیدا کیا، میں تمہاری اصلاح کر دوں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، آنے والی زندگی مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، بہت سی آزمائشیں آئیں گی۔ یصلح لکم اعمالکم، آنے والی زندگی میں، مستقبل میں تمہاری میں اصلاح کر دوں گا، جو ہو چکا وہ میں معاف کر دوں گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، جو ہو چکا وہ معاف کر دوں گا، وہ معاف کر دوں گا۔ تمہارے ذمے یہ دو کام ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اس کو اپنا زیور بناؤ، اس کو لازم کرو، پھر اگلا کام میرا ہے، میں کروں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہاری زندگی بہتر بنا دوں گا، تقوی والی زندگی ہوگی، صالح زندگی ہوگی، میرے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا، میرے ساتھ تمہارا رابطہ ہوگا، تمہیں برگزیدہ بنا دوں گا، جو پہلے ہوئے وہ میں معاف کر دوں گا۔ اچھا، ایک ضابطہ سن لو، ایک قانون سن لو، دنیا میں رہنے والے، زمین پہ رہنے والے، ایک قانون سن لو۔ میرا قانون یہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرما رہا ہے ایمانداروں کو خطاب ہے، اللہ کہہ رہا ہے 22 پارہ سورت احزاب سن لو، آخر میں ہے، گھر میں جا کر قرآن مجید مترجم دیکھو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی خوشی کے ساتھ اطاعت کی، خوشی کے ساتھ فرما برداری کی، خوشی کے ساتھ فرما برداری کی، تیسری چیز کوئی نہیں، تیسرا شخص کوئی نہیں،
تیسری ہستی کوئی نہیں، صرف دو باتیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس شخص نے دنیا میں رہ کر میرا بھیجا ہوا پیغمبر، میرا منتخب پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر، سرتاج انبیاء، سردار دو عالم، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، خوشی خوشی اطاعت کی، خوشی خوشی اطاعت کی، چاہے دنیا کا کوئی معاملہ ہو، دین کا کوئی معاملہ ہو، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، تو سن لو اعلان، سن لو میرا اعلان، سن لو آسمان سے لوح محفوظ سے اعلان ہوا، میں اعلان کرتا ہوں، چاہے وہ جلال پور کے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والے، کسی دوسرے ملک میں رہنے والے، امیر ہو غریب ہو، امیر ہو غریب ہو، میرا اعلان سن لو، فقد فاز فوزا عظیما، فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارے اسلاف یہی دعوت کرتے رہے، قرآن کے مطابق ہماری دعوت ہوتی ہے، سنت کے مطابق ہماری دعوت ہوتی ہے، ہماری دعوت شخصی نہیں ہوتی، شخصی نہیں ہوتی، ہماری دعوت وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے، ہماری دعوت وہی ہے جو رسولوں نے دعوت دی ہے، ہماری دعوت اللہ کے فرمان سے ہٹ کے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے نہیں، اللہ نے یہی کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ رسول کی اطاعت کرو، کسی تیسرے شخص کا ذکر نہیں کرتے، نہ کسی تیسری کتاب کو ذکر کرتے ہیں، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، فقد فاز فوزا عظیما، سن لو بھائیو، سن لو ساتھیو، سن لو ماؤ بہنوں، سن لو اللہ کا اعلان، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں، کامیابی چاہتے ہو، بلند ہونا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں مقرب بننا چاہتے ہو، آؤ یہ ضابطہ بیان ہو گیا، یہ آج بھی ہے، آج سے پہلے بھی تھا، آج سے 15 صدی پہلے یہی ضابطہ، صحابہ نے اسی کو اختیار کیا، تابعین نے اسی کو اختیار کیا، ائمہ کرام نے اسی کو اپنا زیور بنایا، اور ہمیں کہا ہماری بات کو حجت نہ ماننا، جب اللہ رسول کی بات آ جائے، ہم کون ہیں؟ ہم دائی ہیں، ہم دائی ہیں، ہم مقتدا نہیں ہیں، ہم صرف دائی ہیں۔ آج ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں جم غفیر ہے، جم غفیر، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، کوئی اور بات نہیں ہے، سن لو، یاد رکھ لو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیاب ہو گیا۔ جب اللہ نے فرمایا اسی کو اختیار کر لو، کامیابی میرے ذمہ ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت کے مستحق بن جاؤ گے، فرشتوں کے سلام کے مستحق بن جاؤ گے۔ اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی توفیق عطا فرمائے، آپ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات اور سن لو، ایک بات اور سن لو، آتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جاتے ہوئے بھی اللہ کی حمد بڑائی کی صدائیں بلند کریں۔ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اس کو کیوں نہیں یاد کرے گا؟ اللہ اس کو یاد کرے گا، فرشتوں کے سامنے یاد کرے گا، دیکھو میرے بندے گھر سے نکلے میرا ذکر کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بھی سن لو، جو چاہتا ہے میں سال بھر کے روزوں کا مجھے ثواب ملے، سال بھر کے روزوں کا مجھے ثواب ملے، آج عید، کل سے شوال کے 6 روزے رکھ لے، 6 روزے رکھ لے، 6 روزے رکھنے سے اس کو پورے سالوں کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنا کرم نوازی، پورے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے 6 روزے، فرض نہیں، سنت ہے، مستحب ہے، اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا گناہ نہیں ہوگا، ہاں اگر رکھنا چاہے تو پھر وہ سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں، جماعت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے خوشخبری سناتا ہوں۔ شیخ الاسری رحمت اللہ علیہ، محدث مولانا محمد رفیع الاسری، یہ ان کی کوشش ہے
لائبریری بنی اور لائبریری کے اوپر دوسرا پوشن بنا. ابھی مستورات ہیں وہاں نماز پڑھ رہی ہوں گی، کبھی اس کی زیارت تو کر لینا، کبھی اس کی زیارت تو کر لینا. یہ انتظام جماعت اہل حدیث کا سرمایہ، یہ وہ عمارت تعمیر ہوئی ہے جو تمہارا مدرسہ تعمیری لحاظ سے بڑے بڑے مدرسوں کے برابر ہو گیا ہے. پہلے سادہ تھا، اب ایسی تعمیر ہوئی. اللہ اس ساتھی کو جزا دے جس ساتھی نے یہاں اپنی تعاون خرچ کیا، اور اس ساتھی کو بھی، اس شیخ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دے جس کے واسطے سے تعلق جڑا، جس کے ذریعے سے یہ تعمیر تیار ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسلاف کو جو اس مدرسے کے بانی ہیں، جو انتظامیہ کے عظیم رکن تھے، اور ان بزرگوں کو جنہوں نے اس پودے کی آبیاری کی اور یہ پودا بڑھا اور اس کی خوشبوئیں دنیا میں پھیلی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آخر میں ہم ان خطبے کے بعد دعا کریں گے، دعا کے بعد پھر رحلت ہوگی. یہ بات ایک اور سمجھ لیں، یہ ملاقات کرنا عید کا حصہ نہیں، ملنا عید کا حصہ نہیں. ویسے معاشری طور پہ سلام کرنا اور معانقہ کرنا اور دعا کر لینا یہ صحیح ہے، لازمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ جو مرد مسورات چھوٹے بڑے بیمار ہیں، اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مال اولاد میں برکت فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اے اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے اللہ ان کو صالح بنا. اے اللہ جن کو اولاد نہیں دی اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اندر اسلامی اخوت محبت پیدا فرما. اے اللہ ہماری جماعت کو مضبوط فرما. اے اللہ کتاب و سنت کی دعوت کو وسیع فرما. اے اللہ ہمارے احباب جماعتی احباب اے اللہ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما. اے اللہ ہمارے اصحاب ثلاثہ حافظ اسماعیل صاحب اور دوسرے اور اسی طرح انجمن کے ارکان اور احباب جماعت اے اللہ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو جماعتی احباب اس مدرسے سے تعاون کرتے ہیں، انتظامیہ جو اس مدرسے کے ساتھ ساج کرتی ہے، اللہ ان کی ساج قبول فرما. اے اللہ ان کا دیا ہوا قبول فرما. اے اللہ تمام پریشانیاں دور فرما. اے اللہ تمام گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمارے اندر اسلامی اخوت محبت پیدا فرما.
اے اللہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، اے اللہ اپنی رحمت، خاص رحمت ہمارے اوپر نازل فرما۔ اے اللہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ ہماری محتاجی دور فرما دے، اے اللہ ہماری محتاجی دور فرما۔ اے اللہ موحدین کی جماعت تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے تیرے سے درخواست کر رہی ہے، اللہ تو ہی درخواست سننے والا، اللہ تو ہی یہ درخواستیں پوری کرنے والا، اللہ ہر ایک کی صالح حاجت پوری فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی صالح حاجت پوری فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو صالح بنا، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اسلام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اوپر خاص رحمت نازل فرما، اے اللہ گھر کے اندر جن جن گھر کے اندر پریشانیاں ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو لوگ اپنے بچوں کی وجہ سے یا بچیوں کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ درخواست کرتے ہیں اللہ قبول فرما، اللہ پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جس طرح اے اللہ ہم نے اس ماہ رمضان میں جو تیری عبادت کی ہے اللہ قبول فرما، اللہ جو کوتاہی ہو گئی ہے وہ معاف فرما، اللہ جو کوتاہی ہو گئی ہے معاف فرما، اے اللہ آئندہ اپنے صراط مستقیم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے کے مطابق چلنے کی عطا فرما، اے اللہ ہاتھ اٹھائے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اے اللہ ہر ایک کی صالح حاجت پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین الى الحق آمین وصلی اللہ علی النبی وسلم۔